بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. تو آمين. الحمدللہ سے آج ہم تھوڑا سا حدیث کا انٹروڈکشن دینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جیسا ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، تو میں آج یہ بولنا چاہوں گا کہ آج یہ تھوڑی سی میں ڈیٹیلڈ کلاس رکھا ہوں. تو صرف یہاں پہ سننا ہے، آپ لوگوں کو کوئی نوٹس یا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج صرف ایک آپ لوگوں کو ایک معلومات کے لیے، کیونکہ تھوڑے اصطلاحات آنے والے ہیں، 40 نووی میں خود تھوڑے اصطلاحات آنے والے ہیں، اور اس کا میرے خیال میں ضروری ہے معلوم ہونا کہ کیا ہے. صرف حدیث پڑھ کے گزر جا رہے ہیں، اور تھوڑا حدیث کے علوم سے ہم اگر نا واقف رہے تو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آ سکتا. تو میں کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مزہ بھی لے سکے ہم حدیث کا، علوم حدیث کا. تو اس لیے آج سکون سے آپ بس ایک فلم کے ویسا دیکھیے اور سوالات پوچھے، کچھ بھی بیچ میں آ رہا تھا. ما شاء زیادہ الله. ڈیٹیل کوشش کرنے کی نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی تھوڑا ڈیٹیل تفصیلات میں جانا پڑے گا سمجھانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ علم کا کوئی پیرلل نہیں ہے پوری انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں. اور جتنا اندر الله غوص کریں گا أكبر. انسان، اتنا اس کو یہ علم حیرت میں ڈالتے جاتا. اتنا خطرناک علم ہے. میں پہلے فکس سے ڈرتا تھا، لیکن جب میں حدیث پڑھنا شروع کرا تو پھر میرے کو ایک ڈر حدیث سے پیدا ہو گیا. ایسا جیسے کہ ایک نئے بچے کو آپ پانی میں تیرنے نہیں آتا، اس کو پانی میں پھینک دیتے آپ جا کے ڈیپ پول میں، تو ایک ڈر بیٹھا تھا پانی کا اس کو. تو ویسا میرے کو ڈر بیٹھ گیا ہے فی الحال حدیث کا. تو فی الحال فقہ پہ توجہ کر رہا ہوں. اب یہاں آج انشاءاللہ تھوڑا سا ہلکا سا حدیث کے بارے میں ہم کوشش کریں گے جاننے کی. سب سے پہلے حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ نیوز، خبر، انفارمیشن کوئی چیز کے بارے میں، اور کوئی نئی چیز. تو ہم عموماً کوئی ماڈرن چیز ہے تو اس کو بھی حدیث حدیث بولتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ دراست الحدیثیہ بولتے ہیں، ماڈرن اسٹڈیز، یا حدیث الولادہ بولتے ہیں، نیو بورن کو، نیا نیا بچہ پیدا ہوا تو اس کو. اور کوئی نیا اسلام قبول کیا تو حدیث العہدی بالاسلام بولتے ہیں. تو یہ ایک لنگوسٹک میننگ ہے کہ نیا نیا ابھی جو آیا ہے، ابھی ابھی کچھ ہوا ہے. لیکن اس کی ٹرمنالوجیکل میننگ کیا ہے؟ ما اضیفہ، انگلش میں دیکھیے آپ، جو بھی سرکار سے منسوب کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اضیفہ الی النبی صلی وعليكم. اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. یعنی سرکار سے کوئی بھی چیز منسوب کی جاتی ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، چاہے آپ کے افعال ہوں، آپ کے ایکشنز ہوں، چاہے آپ کے صفات اور اوصاف ہوں، یا چاہے آپ کے شمائل ہی کیوں نہ ہو. آپ دکھنے میں کیسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے اوصاف. تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب حدیث کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. وہ سچ ہے، حقیقت ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے کیا ہے. لیکن اگر منسوب ہو گئی کوئی چیز تو اس کو ہم ان جنرل وعليكم. حدیث بولتے ہیں. کبھی کبھار صحابی اور تابعی کے بارے میں بھی یہی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء چاہتے ہیں کہ اس کو اثر کہا جائے. تابعی، تابعی یا صحابی کے بارے میں اس کو ہم حدیث نہیں بلکہ اثر زیادہ ہونا پریفر کرتے ہیں کہ اس کو حدیث نہیں اثر کہا جائے. بہت حدیث خوب. میں کیا کیا ہوتا سبحان اللہ. ہے؟ حدیث کے دیکھیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہے اصل. ایک ہے اس کی سند، یعنی کہ دا چین آف ٹرانسمیشن، اور ایک ہے اس کا کنٹینٹ، یعنی اس کو عربی میں متن بولتے. ایگزامپل، سب سے مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ یہاں پہ حدثنا ہم، اب یہ دیکھیے امام بخاری کی صحیح بخاری سے میں لیا ہوں یہ حدیث کو، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک امام بخاری فرما رہے ہیں حدثنا، مجھ کو کہا حمیدی عبداللہ بن زبیر نے. تو امام بخاری کو، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں یہ حدیث فرمائے. انہوں کیا بول رہے ہیں؟ انہوں بولے کہ ان کو سفیان بولے، انہوں بول رہے ہیں کہ ان کو یحییٰ بن سعید بولے، انہوں بول رہے ہیں وعليكم کہ ان کو السلام. محمد بن ابراہیم تیمی بول رہے ہیں، پھر انہوں بول رہے ہیں کہ میں علقمہ سے سنا
انہوں بول رہے ہیں علقمہ کیا بولے؟ علقمہ بولے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے، ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمائے، اور حضرت عمر کیا فرمائے رضی اللہ عنہ کہ سرکار سے میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار یہ فرما رہے تھے، یہاں تک سب کے نام آگے دیکھیں اب، یہ ہے آپ کی سند، دا چین آف ٹرانسمیشن. حضرت عمر سے سند شروع ہوئی، اور پھر ایک ایک راوی آتے گئے آتے گئے، آخر میں حمیدی جو ہے یہ امام بخاری سے فرمائے، اور امام بخاری اپنی بک کتاب صحیح بخاری میں درج کر دی. یہ ہے آپ کی سند، اور یہ آپ کا متن یہاں سے شروع ہو رہا جو سرکار فرمائے تھے. اصل جو چیز جس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور پوری حدیث کے آخر تک. تو حدیث انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. تو یہ کنٹینٹ ہے، اور یہ ہے اس کا چین آف ٹرانسمیشن، سند بولتے ہیں اس کو عربی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو آج نا فرما رہے ہیں کچھ جی، میں دیکھا نہیں واپس. ہاں بیٹے بس تھوڑا مائک قریب کر لو جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو. جی اچھی بات. تو حدیث کو ہم کیوں محفوظ کر رہے ہیں، یہ سوال اٹھ رہا. میری آواز کلیئر ہو رہی؟ کلیئر مانا بہتر ہے اب نہیں تھوڑی سی؟ میں ویڈیو بند کروں. بہتر ہے بیٹے. جی اچھا. تو سوال یہ ہے کہ حدیث کو ہم کیوں پریزرو کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن ہے نا ہمارے پاس، کتاب اللہ ہے، تو قرآن میں کبھی کبھار قرآن تو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ یہ فلاں حدیث کرو، لیکن کبھی کبھار کیسا کرنا ہے وہ نہیں بتاتا، تو آپ کو وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا کرنا. فار ایگزامپل صلاح. صلاح کا مطلب لغوی مطلب لنگوسٹک میننگ یہ ہے کہ دعا کرنا. تو اگر قرآن میں جب صرف صلاح کا مطلب ہے، آج ہم ایک شرعی معنی لے لیے کہ نماز پڑھنا، لیکن جب کوئی کانٹیکس نہ ہو اور آپ صرف صلاح دیکھیں، تو فرسٹ ٹائم جو عرب ہے اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ دعا، تو دعا کرنا ہے میرے. لیکن ایکچولی صلاح کا اور ایک مطلب ہے، اصطلاحی مطلب نماز پڑھنا. وہ کیسا کرنا؟ وہ حدیث سے پتہ چلتا، قرآن سے نہیں. کبھی کبھار آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو جاتا. پھر قرآن بھی آپ کو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو سرکار تم کو جو دیے تم اس کو پکڑ لو، تھام لو، گھس کے پکڑ لو، اور جو سے سرکار آپ کو منع فرمائے اس سے تم دور ہو جاؤ. سرکار کی طرف قریب ہو، قرآن کچھ فرما رہا، تو اسے ضروری ہے حدیث کی پریزرویشن. اور قرآن کی تفسیر بھی صرف قرآن پڑھ دینا کافی نہیں ہے. سرکار فرمائے ہوں گے نا صحابہ کو اس کا مطلب یہ ہے آیت کا، یہ ہے مطلب آیت کا، شان نزول جو بھی ہے، تو آپ کو حدیث کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت. اور فقہا کے لیے اپنی احکام بھی استعمال کرنے کے لیے انہوں حدیث کو بھی اپنا پروف بنا سکتے، دلیل بنا سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایک صوفی کے لیے کہ سرکار سے محبت پیدا کرنا ہے تو حدیث پڑھنا، اپنے محبوب اپنے معشوق کے باتوں کو براہ راست سننا، وہ عاشق کے لیے دل کی تسکین کا باعث بن جاتا. تو یہ بھی ایک اہم چیز صلی اللہ علیہ وسلم. اور فقہ اور حدیث میں اب کیسا، ہم محدثین پرسوں ہم بات کیا تھا کہ محدثین تھوڑے چڑتے تھے حنفیوں سے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہے قصہ. تھوڑے محدثین کچھ فرمائے ہیں، جیسے کہ بڑے محدث دوسرے امام اعمش، تو انہوں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات کی، اور انہوں فرمائے یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہاء آپ جو ہیں وہ آپ طبیب، اطباء کے مانند ہیں، آپ ڈاکٹر کے مانند ہیں، یو لائک ڈاکٹرس، اور ہم جو ہیں محدثین ہم فارماسسٹ ہیں، کیمسٹ ہیں، ہم میڈیکل ہال والے ہیں. ہم دوا کو لا کے اس کو اچھا پریزرو کر کے رکھتے، خراب ہونے نہیں دیتے، لیکن دوا کون سے مریض کو کیسا دینا وہ آپ کو معلوم. تو ایسا فرمائے ہیں امام اعمش، بہت بڑے محدث. جی ہاں، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. تو یہ ہے حدیث. محدث کیا کرتا؟ حدیث کو پریزرو کرتا، جیسا ایگزیکٹلی تھی سرکار جیسا فرمائے، کوشش کرتا کہ ویسے ہی اس کو محفوظ کیا جائے، ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ اگر نہ ہو تو کم سے کم معنی ایگزیکٹلی ہو پریزرو.
لیکن خود فقیہ کیا کرتا؟ اس کی تطبیق کرتا، اس کا اپلیکیشن کیسا کرنا چاہیے وہ سمجھتا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے آگے بڑھتے ہوئے. لیکن کچھ لوگ آج تھوڑا سا صرف قرآن سنت بولتے، تو وہ ان کی عقل کی کمی ہے اور کچھ نہیں بول سکتے، نادان ہے، تو فقہا کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان کا لاس. اب یہ دیکھیے حدیث کمپائلیشن شروع کب ہوا، تدوین کب شروع ہوئی حدیث کی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، صحابہ خود حدیث کو لکھ دیا کرتے تھے. سرکار کچھ فرمائے تو صحابہ لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے اور حدیث بھی لکھتے تھے. شروع میں کیا ہو رہا تھا، تھوڑا سا قرآن اور حدیث لکھنے میں کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا صحابہ کو کہ میں لکھا ہوں یہ کچھ، لیکن یہ تو میرے کو قرآن ہے کہ حدیث ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. سرکار منع فرما دیتے کہ مت لکھو میرے بات ہے، صرف قرآن لکھو. لیکن بعد میں قرآن اتنا پھیل گیا کہ اس کے بعد صحابہ کو کوئی مداخلہ نہ تھا، تو سرکار نے پھر فرما دیا کہ آپ اپنے اقوال لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آفیشلی جو کام شروع ہوا ہے اس کا، حضرت عمر بن عبد العزیز اموی خلیفہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں شروع ہوا. انہوں فرمایا، امام زہری سے، یہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، استادوں میں سے ہیں امام زہری. ان کو انہوں نے فرمایا کہ تم اب حدیث جمع کرنا شروع کرو، تو انہوں نے شروع فرمایا. اور اس زمانے کو کہتے ہیں العصر التدوین، عصر التدوین یعنی دی ایرا آف کمپائلیشن، جہاں پر پورا کو جمع کیا گیا احادیث کو جو بکھرے ہوئے تھے. صحابہ کو معلوم ہے، تابعین کو معلوم ہے، لیکن ان کو ایک جگہ پہ کرنے کا جو کام ہے یہ اس زمانے میں شروع ہوا. اور پروبیبلی ختم ہوا یہ امام حاکم جب اپنی مستدرک کمپائل فرمائے، مدون فرمائے، تو 400 ہجری کے آس پاس سمجھیے آپ یہ ختم ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے اس کا، کہ اب کوئی بھی ایسی حدیث نہیں بچی جو تابعین کو معلوم ہے یا صحابی کو معلوم ہے اور وہ کوئی کتاب میں بھی نہیں ہے. مطلب اب کوئی نہ کوئی محدث کیا کرا، اپنی کتاب میں اس کو درج کر چکا ہے، اب کوئی حدیث نہیں بچی. تو اب حدیث پورے جمع ہو گئے. آج بھی ہمارے پاس ہمارے بھی اسناد ہوتے ہیں اپنے اپنے، اور کافی لمبے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں سرکار کے زمانے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آج ہماری کوئی اکیڈمیک حیثیت نہیں ہے، کوئی علمی حیثیت نہیں ہے ہمارے اسانید کی. تبرکن ہم جا کے شیوخ کے پاس سے اجازت لیتے ہیں، سند کی روایت، حدیث کتب کی روایت بھی کرنے کی اجازت لیتے ہیں ہم، لیکن وہ صرف تبرک ہے اور علمی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ پورا کام آلریڈی ہو چکا ہے. اور لیکن ضروری ہے کہ ایک کوئی حدیث کا طالب ہے تو ضروری ہے کہ انہوں اپنے خود کے اسناد ان کے پاس ہوں، ان کے خود کے چینز آف ٹرانسمیشن ہوں ان کے پاس، تو پھر ان کے اوپر اعتبار کیا جائے گا، ورنہ انہوں حدیث نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے سب سے فیمس، ایک سیکنڈ، السلام علیکم. اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم بھائی. جی معافی چاہتا ہوں. مائک میوٹ کر لیں گے کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی میوٹ کر دیتا ہوں. میوٹ ہو گیا، سب کو میوٹ کر دیا. جی تو اب یہ ہیں دا 6 فیمس بکس. تو تو یہ مشہور احادیث کے کتب ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں صحاح ستہ. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحاح ستہ بولنا یا کتب ستہ بولنا، زیادہ بہتر بولنا کیا ہوگا، کیونکہ 6 حدیث کتب ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی یا سنن ترمذی، سنن نسائی. سنن نسائی ہے، سنن ابو داود ہے، اور سنن ابن ماجہ.
تو دیکھیے یہاں پر صحیح بخاری مسلم تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پورے صحیح ہیں، لیکن یہ چاروں میں آپ ضروری نہیں ہے کہ پورے حدیث صحیح ہیں، بلکہ ان میں تھوڑے فیبریکیشن بھی ہیں. تو کئی علماء بولتے ہیں یہاں ستہ، لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے ٹیکنیکلی کتب ستہ بولنا شاید زیادہ اپروپریٹ ہوگا، تھوڑے علماء یہ بھی فرما. تو آگے بڑھتے ہوئے، اور ایک اہم بات کہ جب آپ کوئی حدیث کہاں پر آپ کو ملی آپ بتانا چاہ رہے تو آپ کیا بولیں گے؟ جس حدیث کتاب میں ہے وہ حدیث کا نام، کتاب کا نام لینا. مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری ایک حدیث ہے، آپ سے کوئی پوچھے سنت کوئی اویس کا مائک بار بار جو ہے میوٹ کر دے رہے ہیں. جی نہیں، میں میوٹ کر رہا تھا ابھی، وہاں پہ آواز گونجنے بول کے میں میوٹ کر رہا. تو صحیح بخاری فار ایگزامپل اگر ہم حدیث کوٹ کر رہے ہیں تو ہم کوئی پوچھیں ان سے یہ کون سی کتاب میں ہے، اس کا حوالہ دیجیے، تو ہم بولیں گے صحیح بخاری بول سکتے ہیں، صحیح مسلم بول سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب، صحیح حدیث کتاب. لیکن غلطی یہ نہیں کرنا کہ آپ بول رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے آگے کے علماء ہیں، جیسے اب پڑھنے والے ہیں ہم اربعین نووی پڑھنے والے ہیں. اربعین نووی میں امام نووی صحیح بخاری سے حدیث لیے اور وہاں پر لکھے بھی اس کو، یہ حدیث کو امام بخاری نے روایت کی. تو امام نووی ایرا آف کمپائلیشن کے بعد کے ہیں، عصر التدوین کے بعد کے ہیں. تو انہوں کیا کر رہے ہیں، ان تک تو بے شک ان کی چینز بھی ہیں، لیکن اب ان کی چین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف تبرک ہے. تو ایکچولی کیا چاہیے آپ کو، اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں بولنا کہ میں ایک خدا حدیث پڑھا تھا، کوئی پوچھے کہاں ہے وہ حدیث، وہ اربعین نووی میں ہے، نہیں، آپ نہیں بولنا ایسا. آپ بولیں گے صحیح بخاری میں ہے، یا جو بھی کتاب ہے وہ ایکچوئل، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث امام بخاری خود سن کے لکھے سو ہیں. امام نووی کیا کرے، بے شک ان کی اپنی سند ہوں گی الگ طریقے سے، الگ ایک روٹ ہوگا ان کا، چین آف ٹرانسمیشن ان کی بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں امام بخاری کا خود نام لے کے لکھ رہے ہیں. جیسا فار ایگزامپل ہمارے حضرت دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے الدین، اور بھی کتب ہے. الدین میں بھی آپ دیکھیں کئی احادیث درج ہیں. تو اب کوئی پوچھے آپ سے حوالہ، اکیڈمیکلی بات کر رہا ہوں میں، اب دوستوں سے تو آپ بالکل بول سکتے میں یہ کتاب میں پڑھا، فلاں کتاب میں پڑھا تھا. لیکن اگر آپ ایکچولی ٹیکنیکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میں فلاں حدیث کو الدین میں پڑھا تھا، نہیں، آپ بولیں گے نہیں وہ صحیح بخاری کی تھی، نہیں وہ مصنف ابن شیبہ کا تھا، وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، عبدالرزاق مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، ایسا بولیں گے. آپ سیکنڈری حدیث کو، سیکنڈری بک کو کوٹ نہیں کریں گے، بلکہ ایکچوئل پرائمری سورس ہے حدیث کا، اس کو کوٹ کریں گے آپ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جو بھی آپ کوٹ کریں گے وہ پورے ایرا آف تدوین، عصر التدوین میں رہیں گے وہ کتب، لیکن جو بعد کے کتب ہیں وہ عصر التدوین کے بعد کے ہیں، تو اس لیے آپ ان سے کوٹ نہیں کریں گے. اگر دوستوں میں بولنا ہے بول سکتے ہیں بھائی وہ کتاب اچھی ہے، تو کیونکہ بعد میں جو کتاب کتب لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث کو جمع کے لیے نہیں، بلکہ مین مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، سکھانا، حدیث سکھانا مقصد ہے، جو اربعین نووی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے ایسا اپروچ آپ اختیار کریں، زیادہ ٹیکنیکل ہے. اور حدیث کے کتب کے الگ الگ اقسام ہیں. تو جلدی کر دیتا ہوں. جامعہ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کئی الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں. فقہ کے چیپٹرز کے علاوہ فقہ تو ہوتی ہی ہے، کیونکہ پورے محدثین کو فقہ کے استعمال بھی کرنا ہے ان کو اپنے طریقے سے، لیکن ساتھ میں فضائل صحابہ اور تفسیر بھی ہوتی ہے، تھوڑے آیات کی شمائل بھی ہوتے ہیں، اور جو فتنے فسادات برپا ہوئے تھے مسلمانوں کے درمیان وہ بھی، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ جامعہ ہر چیز پر بات کرتی ہے. امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے وہ جامعہ ہے. چلیے اس کا نام صحیح بخاری بول دیتے ہیں ہم، لیکن اس کا ایکچوئل پورا نام ہے الجامع المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اتنا بڑا نام ہے اس کا، تو وہ جامعہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر آگے سنن ہے. سنن میں صرف زیادہ فقہ پہ بات ہوتی ہے، تو فقہ کا استنباط کے لیے زیادہ استعمال سنن ہوتی ہے محدثین کے منہج پہ. آبویسلی حنفی کا تھوڑا الگ منہج ہے. اور صحیح اس کو بولتے ہیں جس میں جو مصنف ہے یا
क्या बोलता कंपाइलर हैं जो हदीस के, उनका दावा ये होता है कि मैं जो भी हदीस इसमें दर्ज कर रहा हूँ वो सही है, ये हसन है। मैक्स हसन क्या है, सही क्या है, हम देखेंगे इंशाल्लाह। और मुस्नद में क्या है, सहाबा जो जो भी रिवायत की है उस तरतीब पे रहती, सहाबा की तरतीब, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब उनके बारे में जितने भी रिवायत कर रहे हैं अहादीस पूरा जमा कर देता हूँ, फिर उनका चैप्टर खत्म होता, हज़रत उमर का चैप्टर शुरू होता, उनके जितने भी अहादीस मरवी उनसे हैं पूरे वहां पर दर्ज होंगे। तो वैसे ही हर सहाबी के हिसाब से उनके, समझिए आप, फहरिस्त बनी हुई है सहाबी के हिसाब से। वो जमाना ऐसा था जब इंडेक्सेस नहीं थे, तो मुस्नद का जो तरतीब था, उसकी सीक्वेंस जो थी सहाबा के हिसाब से थी। और उसकी एक और एक खासियत ये है कि उसमें आपको पूरी हदीस मिलती, क्योंकि सुनन सुनन में और सही या जामिया में नॉर्मली छोटी सी एक टुकड़ा लेके मुहद्दिसीन उससे इस्तेमाल कर लेने की कोशिश करते, तो पूरी हदीस उन्होंने जिक्र करना जरूरी नहीं है। लेकिन मुस्नद में आपको पूरी फुल हदीस मिल जाती, और क्या हुआ था पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता आपको। तो अगर आपको छोटी हदीस मिली जामिया में और आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा हुआ था आखिर, तो आप क्या करना, मुस्नद की तरफ से जाना। तो फेमस, सबसे फेमस तो है मुस्नद अहमद, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद कैटेगरी में से। और मुस्नद और एक चीज को बोलते हैं जो कनेक्टेड चेन होती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये दो अलग चीजें हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अरबाइन ये और एक जॉनर है जिसमें अलग अलग अइम्मा, कई अइम्मा लिखे हैं अरबाइन। और उसमें मकसद ये होता है कि एक खास टॉपिक पर जमा किया जाए अलग अलग अहादीस, ताकि वो टॉपिक के बारे में हम पढ़ सके। तो हो सकता है वो क़ियामत के आसार के बारे में हो सकता है, ज़ुहद, जिहाद, तक़वा, परहेज़गारी, अक़ीदा, कुछ भी हो सकती टॉपिक। इमाम मेहदी के आने के वाक़यात, या ईसा अलैहिस्सलाम के आने के वाक़यात, कुछ भी हो सकती। जी मौलाना, आप फरमा रहे थे। ये नंबर 40 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या बेटे? अगर है तो वो भी आप बयान कर दीजिए। जी 40 का सिग्निफिकेंस तो माशाल्लाह है अपने पास। जैसे आप मेरे को डायरेक्ट अभी जो ज़हन में आ रहा, सूरह बकरा में शुरू में अल्लाह ताला फरमाया, व इज़ वअदना मूसा 40 लैला, कि 40 दिन 40 रात हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला चिल्ला कशी करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म फरमाया था। तो फिर उसके बाद फिर आप वापस आए, फिर वो बछड़े का वाक़या पेश आया। तो वो एक अरबाइन के कई अलग अलग मेरे ख्याल से हम उस पर भी बात कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अभी एक वाक़या ज़हन में आया कुरान से, तो मैं अर्ज कर दिया आपको। अच्छा, नहीं, वो ये अगर इसके आप लोग कॉन्टेक्स्ट, इजाजत दिए तो मैं भी कुछ अर्ज करता जी हूँ। आदिल जी चाचा, मोहम्मद। आप अपनी बात मुकम्मल फरमाइए, फिर मैं कुछ अर्ज करता नहीं नहीं भाईजान, बस वही है। वैसे को बोला था कि अहादीस के हूँ। जी कॉन्टेक्स्ट में जी ये 40 जी अहादीस का, हम बड़ी नानी माँ हमारे को बचपने में जो है जी हाँ, याद बिल्कुल। करवाते थे, तो वो याद आया। तो कुछ उसका सिग्निफिकेंस है क्या? जी हाँ कुछ सुना था जो जी हाँ दिमाग जी से हाँ। निकल गया, तो इसलिए मैं पूछ आशा लिया था। कुरान से तो साबित फरमा दिए, हदीस से मैं पेश करता हूँ, जो आप लोग इजाजत दिए तो। जी मोहम्मद जो बिल्कुल। खदीर पिया सरकार के सिलसिले के जो अहादीस 40 अहादीस हैं, उसमें हदीस की अहमियत और ये 40 अहादीस के बारे में ही हदीस सरकार की है। और वो चूंकि हम वो याद करे थे तो वही जो है जहन में है। वो उसमें कुछ जो है गलती अगर हो जाए तो अल्लाह माफ फरमाए। वो सरकार की हदीस है, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हफिज मन हाँ मन हफिज अला उम्मती अरबाइन हदीसन फी अमरी दीनिहा बाअसहुल्लाह ताला फकीहन फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफियन व शहीदा, और कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस किसी ने भी अमर दीन की 40 हदीसें याद की या याद दिला दी किसी और को, तो अल्लाह ताला उसे ज़ुमरे फुक़हा में मबूस फरमाएगा, और मैं क़यामत में उसका शफी और गवाह रहूंगा। और कमा क़ाला सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, जी हाँ बेशक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा भाईजान। जी अलैहि हाँ, वसल्लम। ये हयाकल्लाह। तो इंशाअल्लाह। ये सरकार की हदीस से ही जो है, ये है जो खदीर पे सरकार शुरू में ही चहल अहादीस जो जमा फरमाए, वो उसके शुरू में जो है उसकी हदीस की अहमियत के उन्वान से इसको रखे थे। और वो जो 40 अहादीस जमा फरमाए बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह, वो पूरे जो है उसके रुवात आला जो है अहले बैत हैं। मौला अली से तमाम जो
अहादीस हैं वो 40 अहादीस निकाल के रखे खतीब पे सरकार, इंशाल्लाह किसी मौके पे पढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड गोइंग। जी ओवैस पाशा, बिस्मिल्लाह, मौलाना जज़ाकल्लाह खैर, आप फरमाएं। कैरी ऑन। जी मौलाना। हयाकल्लाह। तो यहाँ पर अरबाइन का जैसा आप अभी समाज फरमाया मावजन से कि वो एक हदीस के तहत कई मुहद्दिसीन ये काम किए हैं, मुहद्दिसीन बल्कि कई उलमा भी किए हैं, तो गैर मुहद्दिसीन उन्होंने भी किए हैं, ये अरबाइन जमा किए हैं अपनी सनद से। तो इमाम नववी जो हम पढ़ने वाले हैं अरबाइन नववी, इमाम नववी का किया उन्होंने खास टॉपिक पे नहीं किए जमा, बल्कि उन्होंने ऐसे अहादीस जमा की हैं अलग अलग टॉपिक से जिसके अतराफ व अकनाफ इस्लाम फिरता है, यानी मदारुल इस्लाम अलैहि फरमाते हैं, इंशाल्लाह मुकद्दिमे में पढ़ेंगे हम उनके, कि इस्लाम इनके आसपास घूमता है, या हदीस पढ़ लिया आपको इस्लाम मालूम होगा, वो फरमाते हैं। तो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसके बारे में। एक सेकंड। जी, और थोड़े अहादीस के कुतुब हैं बचे हुए। मुसन्नफ पर हम कल परसों बात किए थे मुसन्नफ की। तो मुसन्नफ में अमूमन क्या होता है, सहाबा के फतवे हैं और ताबईन के फतवे होते हैं, तो हम उनका भी एक इल्मी मिजाज या उनकी फिqही अप्रोच भी हमको समझ में आ सकती है उससे, मुसन्नफ से। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हनफी फिqह के ज़्यादातर प्रूफ्स आपके दलाइल मुसन्नफ में मिलते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ का। और मुस्तदरक है, और इसमें ऑथर कोशिश करते हैं कि जो पुराने उलमा गुजरे हैं, उन्होंने कुछ काम अगर उनसे काफ़ी बाकी रह गया है कुछ करना, तो उन्होंने उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको मुकम्मल कर दें। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कोशिश किए थे कि सही अहादीस जमा करें। तो इमाम हाकिम जो है उन्होंने भी कोशिश की है, उनकी लिखे उन्होंने मुस्तदरक अला सहीहैन। तो उन्होंने कोशिश की है कि वही सर शुरूत पर एक सही किताब लिखी जाए, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि कोशिश अच्छी थी उनकी, लेकिन ऑब्वियसली इमाम बुखारी मुस्लिम अलग लेवल पे थे। मुअज्जम ये एक उल्टी है मुस्नद के, मुस्नद में सहाबी, क्योंकि देखिए चेन के आखिर में सहाबी हैं, आपके ऊपर आपके शेख रहते, फिर आपके ऊपर उनके शेख रहते, उनके शेख रहते, फिर आखिर में एक सहाबी तक जाके मिलती आपकी सनद। तो ये मौजम उल्टी है। मौजम जो तरतीब दी जाती है इसको सहाबी नहीं बल्कि उल्टा आपके शेख के हिसाब से तरतीब दी जाती है, तो वैसा मौजम है। और मुअत्ता भी मुसन्नफ के वैसी है, बस थोड़ा सा क्या है, इमाम मालिक की जैसे मुअत्ता मशहूर मुअत्ता इमाम मालिक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इमाम मालिक अपने खुद के ओपिनियंस भी लिखते हैं वहाँ। तो मुअत्ता का ये है, इमाम मालिक की मुअत्ता बड़ा एग्जांपल है। फिर शमाइल, शमाइल सब वाकिफ हैं कि सरकार के हुलिया मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शख्सियत, आपके आदात व अतवार, आपके मौजज़ात भी हैं उसमें, रोज बर्रा क्या आप जो सा फरमाते थे अपनी हयात मुबारका में, वो सब उसमें शुमार किया जाता है शमाइल। तो इमाम तिरमिजी की मशहूर किताब है शमाइल तिरमिजी, इंशाल्लाह अल्लाह हमको तौफीक दे कि वो भी पढ़ सके हम इंशाल्लाह, वो शमाइल तिरमिजी। चलिए, और ये हो गया है टाइप्स ऑफ हदीस की तरफ आते हैं। अब हदीस के बुक्स देख लिए हम, अब हदीस के टाइप्स देखेंगे आप। तो जैसे अक्सर हम क्या करते, हम अवाम उन्नास को नॉर्मली क्या है एक जहन में कि हदीस के अकसाम बोले तो सिर्फ सही ज़ईफ, इसके अलावा कोई सुने हैं आज तक हमारे भाई बहनों में छोटे, सही हदीस और ज़ईफ हदीस के अलावा कुछ और सुने हैं आप लोग कभी? प्रोबेबली नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को, क्योंकि लड़ाई होती रहती है, सही है ज़ईफ है, तो लोग उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तवज्जो उसी पर रहती है। लेकिन देखिए सही और ज़ईफ की जो तकसीम है, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये इट्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये हदीस रिलायबल है या नहीं है, एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस जिहत से है ये, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग और जिहतें भी हैं, जैसे जैसे कि कौन कहे थे ये हदीस, तो कौन कहे हदीस, सरकार फरमाए, सहाबी फरमाए, ताबई फरमाए, कौन फरमाए, उसके हिसाब से भी आपका कैटेगराइजेशन है तफसील में। फिर नंबर ऑफ चेन्स, इसके कितने सनदा हैं, एक ही है या दो है, तीन है, चार है, पांच है, हजारों सनदा है, क्या है, उसके हिसाब से भी अलग अलग तकसीम की जाती है। फिर कभी कभार चेन में कुछ गलतियां रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं,
اس کے حساب سے بھی الگ الگ نامہ دیے جاتے ہیں، الگ الگ تقسیم ہوتی ہے۔ پھر جو ہے آپ کی سب سے امپورٹنٹ آتھینٹسٹی، جو آپ کو سب کو معلوم ہے، صحیح ضعیف جو ہم سنتے آتے، وہ تقسیم ہے، الگ الگ تقسیم ہے۔ تو میں تھوڑا سا تھوڑوں پہ گفتگو کر دینا چاہوں گا تاکہ سب کو پتا چلے۔ تو نیکسٹ ہے فرسٹ ٹائپ، کون فرمائے حدیث؟ مرفوع بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، تو سرکار سے منسوب ہے کہ سرکار کا قول ہے یہ، یا سرکار کا فعل ہے، سرکار کا ایکشن ہے، اس کو بولیں گے آپ مرفوع۔ یہ حدیث مرفوع ہے، کیا مطلب؟ یہ حدیث میں ہم کو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار فرمائے۔ سیکنڈ، موقوف، یعنی کہ کوئی صحابہ کر رہے تھے کچھ، کوئی صحابہ کچھ فرمائے تھے، اس کو بولیں گے موقوف، ٹھیک ہے۔ اور مقطوع یعنی کوئی تابعی کرے یا ان کے نیچے والے لوگ دوسرے راوی، تو اس کو مقطوع کہیں گے۔ تو یہاں پر کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا، مغالطہ ہو جاتا، صحابی کچھ فرماتے اور اس کو ملا کے سرکار کے قول سے ملا دیتے اور اختلاف پیدا ہو جاتا، کنفیوژن پیدا ہو جاتا کہ کون بولے تھے، تو اس لیے یہ کیٹیگرائزیشن کیا گیا۔ اور دیکھیے ابھی پھر سے ریویژن کے طور پر موقوف اور مقطوع کو نارملی ہم شروع میں دیکھے تھے کہ اس کو اثر کہنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تھوڑے بولے، حدیث نہیں بلکہ اثر کہنا چاہیے سوچتے ہیں۔ اب یہ اور ایک قسم ہے، کتنے چینز ہیں حدیث کے، کتنے سند۔ تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ سند ایکچولی کیسا، ہاؤ ڈو یو کنسیڈر ایک چین یا دو چین، انشاءاللہ بعد میں ہو سکتا تو کریں گے، لیکن ابھی کے بعد صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے غریب کو بولتے ہیں ایک چین، یہ صرف اس کی ایک ہی چین ہے۔ مطلب فار ایگزامپل جیسا ابھی ہم دیکھیں حضرت عمر کی جو حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، اس کے صرف ایک صحابی راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان سے ایک تابعی کر رہے ہیں صرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کچھ سوالات آئے ہیں یہاں پر۔ اثر، ہاں اثر یعنی الف حمزہ سا را، اثر، علی بات آسا کا اثر، وہ ہے اثر۔ اور غریب، جی ہاں غریب یعنی اسٹرینج، کیونکہ صرف ایک سند ہے اس کی، اور ایک سند ہونے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ فقہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی کلاس میں فقہ میں وہ پڑھاؤں گا، وہ اصول کا کہ متواتر اور غریب۔ تو غریب کیونکہ صرف ایک چین ہے، تو اس سے آپ کو علم یقینی نہیں حاصل ہو سکتا۔ دیر از اے پرابلٹی ایون دو اگر پوری چین میں پورے زبردست آخری حد درجے زبردست راویہ ہیں، روات ہیں، تو بھی یہ آپ اس کو علم یقینی ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس لیے صرف ایک چین ہے تو اٹس اسٹرینج کہ ایسا بول سکتے، اور اٹس بول سکتے آپ اسٹرینج، بٹ ایگزیکٹلی تو نہیں بولوں گا میں کبھی کبھار، کیونکہ نارملی کچھ ایک سند سے کئی اور سے الگ الگ راویاں کچھ اور نریشن کرتے رہتے، اور ایک نریشن سے ایسا آ رہا، وہاں پہ کئی سندوں سے ایک کچھ بات ٹرانسمٹ ہو رہی، اور یہاں پہ صرف ایک سند سے کچھ اور بات ٹرانسمٹ ہو رہی، تو وہ حساب سے بھی آپ اسٹرینج بول سکتے ہیں اس کو، غریب ہے خالی ایک سند میں کچھ ایسا، لیکن ایگزیکٹلی تو میں اسٹرینج نتھنگ بولنا نہیں سکتا، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے تو یہ ایک سند ہے، تو امام رسول نے عرض کر رہا تھا حضرت عمر سے، پھر انما الاعمال بالنیات کی حدیث جو ہم کر بخاری کی پہلی حدیث، حضرت عمر سے ایک تابعی ہے، پھر ان سے بھی ایک تابعی تبع تابعی ہے، پھر نیچے بھی صرف 3 ہے، دیکھیں آپ کنٹینیوس، اور کوئی صحابی کو نہیں معلوم یہ حدیث، اور کوئی تابعی کو نہیں معلوم، تو یہ صرف ایک 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 چل لیتے آ رہا، تو یہ ہو گئی آپ کی غریب، اونلی ون سنگل چین، تو ایک صحابی، پھر ایک تابعی، ایک تبع تابعی، پھر نیچے جا کے وہ مشہور ہوئی، کئی لوگوں کو معلوم ہوئی، تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ پورا سنگل چین ہے۔ اگر اس میں ایسا بھی ہوا، اگر ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے، پھر 2-3 تبع تابعی ہے، پھر ایسا ہو رہا، تو بھی یہ سنگل چین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تابعی ایک ہونے کی وجہ سے اگین سب پورے چینز اسی سے گزرنا پڑ رہا، تو اسٹل غریب، تو وہ حساب سے۔ پھر عزیز مطلب اونلی 2 چینز، 2 چین ہوتے ہیں، مطلب ایٹ لیسٹ 2 نریٹرز ان ایچ لیئر۔ دیکھیے آپ غریب میں کیا ہوا، صرف سنگل نریٹر تھا بلکہ ایک لیئر میں، ایون دو نیچے کے لیئرز میں 2 نریٹرز ہیں،
اسے فرق نہیں پڑتا، وہ غریبی قریب رہی. عزیز میں ایٹ لیسٹ 2 رہنا ہر ایک لیئر میں. مشہور 3 رہتے. ابھی دیکھیے جو کلاسیفیکیشن ہے یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ایک بگنرز کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے ہے. آبویسلی ایسا نہیں رہتا ہر چیز میں، اس کے بھی تفصیلات کر لیں. اور پھر 4 چینز یا اس سے زیادہ ہو گئے تو اس کو بولتے ہیں پروبیبلی متواتر ہو جاتی ہے وہ حدیث اور ماس ٹرانسمیشن. اور یہ حدیث دیتی ہے آپ کو علم یقینی کا، کیونکہ فار ایگزامپل اس کو سمجھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ پورا قرآن متواتر ہے اور حدیث متواتر نہیں. تو مثال کے طور پہ آپ اسکول میں ہیں، اسکول کا ایگزامپل لے لیجیے. اسکول میں آپ ایک دن ایبسنٹ ہو گئے اور آپ کے دوست آ کے بولے بھائی آج اعلان ہوا کہ کل چھٹی ہے. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یقین ہونا، کیونکہ آپ سوچتے ارے انہوں میرے کو الگو بنا رہے ہیں، مجھے پرینک کر رہے ہیں. تو آپ کے دوست سے پوچھتے اور ایک دوست، لیکن وہ دوست بھی بولتا آپ کو بھائی ہاؤ کل چھٹی ہے، لیکن آپ کبھی بھی خدشہ رہتا کہ ان دونوں مل کے میرے پہ پرینک کر رہے ہوں. پھر آپ اور ایک دوست سے پوچھتے، انہیں بھی ان لوگوں سے ملا ہوا ہوں گا، خدشہ ہو سکتا ہے آپ کو. ابھی خدشہ آپ کا کب اٹھیں گا؟ جب آپ کوئی ایسے انسان سے رابطہ کریں گے جو یہ لوگوں سے زیادہ ملتا نہیں، نہ ملنے کے نہیں کے برابر ہے ملنا ان سے. فار ایگزامپل کوئی ٹیچر سے آپ بات کریں، ٹیچر کو کال کرے یا پرنسپل کال کرے، بھائی کل سر کل چھٹی ہے، انہوں بولے جی ہاں کل چھٹی ہے. اب آپ ایسے موڈ پہ آ گئے کہ آپ کو اب علم یقینی ہونے کو آنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں مل کے پرینک نہیں کر سکتے آپ کے پاس. اسکول پرنسپل اور یہ چھوٹے دوست آپ کے نہیں ہو سکتا ہے. تو ویسے ہی متواتر کا بھی کانسیپٹ ایسا ہی کچھ ہے کہ اتنے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ 4 چینز ہونا یا 5 یا 10 یا جو بھی ہو، اتنے چینز ہونا کہ اٹ از امپاسبل کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں پورے مل کے جھوٹ باندھ رہے، ساتھ مل کے جھوٹ باندھ رہے، یا ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ سب سیم غلطی کر دیں، نہیں ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ متواتر کانسیپٹ انشاءاللہ فقہ کی کلاس میں ہم دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں. تو اس سے آپ کو علم یقینی پیدا ہوتا، 100% سرٹینٹی ہے متواتر کی وجہ سے. اسی لیے متواتر صحیح کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. صحیح ضعیف یہ سب یہ ان لوگوں کا کچھ ہے، ان لوگوں کو آحاد بولتے ہیں. the first tier category آحاد. سنگل چین غریب عزیز مشہور، ان لوگوں کو بولتے ہیں ہم آحاد، سنگل چین نریشنز. ان سے علم ظنی ملتا، اسپیکولیٹو نالج ملتی ہے، 100% سرٹینٹی نہیں ملتی، لیکن متواتر سے ملتی ہے. تو قرآن سارا کا سارا متواتر ہے. سو وی ہیو ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اتنا زیادہ ماسٹلی ٹرانسمیٹڈ ہے وہی چیز. آپ دیکھیے نماز میں بھی کوئی غلطی کرا پیچھے تو امام صاحب کو ٹوک دیتے، لوگ لقمہ دے دیتے. تو اتنے لوگ روایت کرے ہیں قرآن کو کہ اگر کوئی غلطی کرا تو نے جب بھی فوراً اس کو سب لوگ پکڑ لیتے تو غلطی کرا، کیونکہ سب جنے غلطی کرنا امپاسبل ہے ایک سیم غلطی. یا سب جنے اگر مل کے باندھ رہے جھوٹ تو دوسرے لوگ پکڑ لیتے ہو، اتنے زیادہ لوگ ہیں. تو قرآن متواتر ہے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نازل ہوا تھا قرآن وہی قرآن. تو احادیث تھوڑے سے ہیں جو متواتر ہیں، اس پر بھی تھوڑے علماء کا اختلاف ہے کہ متواتر کا کانسیپٹ بھی ہے یا نہیں ہے. بٹ آبویسلی وہ محدثین کے درمیان ہے وہ اختلاف. فقہا تو بولتے ہیں متواتر ایگزسٹس اور یہ ہے. تو متواتر اس لیے دیکھیے آپ حنفیاں قرآن پہ بیس رکھے ہیں اپنی فقہ کو، حدیث کی طرف کم گئے ہیں کیونکہ انہوں علم یقینی کی زیادہ تلاش میں ہے حنفیز. ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے آپ بول سکتے احتیاط پسند ہے حنفیز. خیر سب کا اپنا منہج ہے، سب صحیح ہے، نکالنے کا صحیح ہے. جی پھر تیسری قسم جو ہے سند میں کیا کیا ہو سکتے پرابلمس. سند میں پرابلمس کیا کیا ہو سکتے؟ فار ایگزامپل پرسوں بات ہوئی تھی مرسل کی بات ہوئی تھی. امام شافعی مرسل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن حنفی ایکسیپٹ کرتے. کیا ہے؟ اس سے پہلے مسند کمپلیٹلی کنیکٹڈ چین. ہر ایک آدمی کو دیکھیں گے ہم کیا وہ ایک ایک آدمی ملا تھا، انہوں ان سے روایت کر رہے ہیں، فلاں اے بی سے کر رہے ہیں، بی سی سے کر رہے ہیں. تو بی ملے تھے کیا سی سے، یا سی ڈی سے ملے تھے کیا؟ صحیح کا ڈیفینیشن انشاءاللہ آگے دیتا ہوں صحیح آنے والا. تو مسند متصل کا مطلب یہ ہے کہ سب آپ چیک کریں راویوں کو اور پورا راویاں ملاقات ثابت ہے ان کی، دیرفور چین کنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چین میں ایک راوی ہیں انہوں بول رہے ہیں میں فلاں سے سنا، اور دیکھے تو فلاں کی ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھے تو یہ راوی کی ڈیٹ آف برتھ سے پہلے ڈیٹ آف ڈیتھ ہوگی ان کی، تو مطلب کوئی بیچ میں غائب ہو گیا راوی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا.
اس لیے تابعی کے بارے میں ہم وہی بولے پرسوں. دیکھیے آپ مرسل the صحابی از مسنگ، صحابی غائب ہے بیچ میں سے. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تابعی آئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تابعی ڈائریکٹ سرکار سے حدیث لیے، امپاسبل. تو کوئی بیچ میں مسنگ ہے. اور ایسا بھی ہے، اور ایک اس کی سینریو ہے کہ ایک چھوٹے صحابی تھے جو چھوٹے رہنے تھے، اپنے ابھی وہ پیدا ہوئے تھے اور سرکار پردہ فرما گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ انہوں کبھی سرکار سے بات ہی نہیں کی، چھوٹے تھے، نومولود تھے. تو آبویسلی انہوں اگر حدیث سنے ہیں تو انہوں کوئی بڑے صحابی سے سنے، سینئر صحابی سے. تو انہوں بھی اگر آپ کسی کو بیچ میں نہیں رکھ کے صرف سرکار سے بول رہے ہیں سرکار یہ فرمائے تھے، مطلب وہ مرسل ہے پروبیبلی کہ صحابی میں سے نہیں. اور معلق یعنی یہ تو ہو گیا سرکار کے سائڈ صحابی کو گرا دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو گرا دینا. تو امام بخاری کے ہم بولے ابھی حمیدی کی بات ہوئی، اگر امام بخاری بولے حمیدی سے نہیں بلکہ کسی اور اوپر کے صحابی سے امام بخاری اگر نریشن کرے تو آپ بولتے ایسا کیسا ہوتا، انہوں تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، امام بخاری بعد میں پیدا ہوئے، تو بیچ میں کوئی غیب ہے تو اس کو بولتے معلق، کہ اپنے شیخ کو غیب کر دینا، اپنے جو اپنے کو بتائے تھے حدیث ان کو غیب کر دینا. تو وہ ہوتا کبھی، وہ صحیح بخاری میں بھی کئی معلقات ہیں، وہ کیا ہے وہ بڑے علماء زیادہ پتہ جانتے تفصیلات. اور منقطع بولتے بیچ میں، یہ تو ہو گیا تھا اینڈ آف دا چین، یہ اوپر کی اینڈ آف دا چین سرکار کے اینڈ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر غیب ہے ایک راوی. معلق یعنی یہاں یہ سائڈ امام بخاری کے سائڈ جو بھی حدیث جمع کر رہے ہیں محدث کے سائڈ، اور یہ بیچ میں کبھی اگر غیب ہے تو وہی منقطع ہے. ٹائپس آف آتھینٹیسٹی، جب یہ ہے اعتماد کے حساب سے شروع کے فقہا صرف دو رکھے تھے، مقبول یا مردود، ٹھیک ہے. بعد میں محدثین آئے آ کے انہوں بولے نہیں تھوڑا اور ڈیٹیل میں رکھیں گے. تو صحیح ہے جو ہمارے وقت سنتے آتے ہیں ہمارے سلفی بھائی سے، صحیح حدیث ہونا. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنڈیشنز ہے، کرائٹیریا ہے، وہ حدیث میٹ کرنا. کرائٹیریا ہم ابھی دیکھیں گے. حسن وہ 5 کرائٹیریا ہیں، اور وہ 5 کرائٹیریا 5 کنڈیشنز میں 5 شروط ہیں. ان شروط میں سے ایک ہے میموری کا شرط، میموری کی شرط. میموری ان کی آخری حد درجے زبردست رہنا، ایکسیپشنل رہنا، ایکسیلنٹ. اگر وہ میموری تھوڑی سی بھی کم رہی، تھوڑی سی بھی کمی ہے اس میں، ایکسیپشنل سے بھی ذرہ کم ہو گیا تو ختم، حسن بن جاتی ہے حدیث. اور ضعیف حدیث تو کئی شروط میں پرابلم ہو جائے، اگر ہو گئی الگ الگ شرائط میں، ایک صرف میموری نہیں بلکہ اور بھی شرائط میں بھی پرابلم ہو گئی تو پھر وہ ضعیف ہو جاتی. اور یہ احادیث نارملی ہم احکام کے لیے، فقہی استنباط کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ کمزور ہے، وی کی ناٹ ڈیپینڈ آن اٹ فار دیٹ. لیکن مناقب یا فضائل کسی کے بیان کرنا ہے، کوئی صحابی کے تابعی کے، تو ہم اس کو قبول کر لے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. فضائل اعمال میں بھی کرنا بولتے ہیں تھوڑے علماء، تھوڑے بولتے نہیں کر سکتے. اور ضعیف جداً بولے تو اتنی ویک ہے یہ، بہت زیادہ شروط میں پرابلم ہو گئی، بہت زیادہ کنڈیشنز الٹے پلٹے ہو گئے، کنڈیشنز میٹ نہیں ہو رہے، ٹوٹلی بہت خطرناک طریقے سے میٹ نہیں ہو رہے. تو یہ بہت ویک ہے، اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ مناقب فضائل وہ بھی اس کو دور کی بات ہے. اور موضوع مینس فیبریکیٹڈ، سرکار یہ سرے سے فرمائی نہیں تھے کبھی. بیچ میں اگر پورے کے پورے راویاں ٹرسٹورتھی ہو بھی، ثقہ بولتے ہیں ان کو، اگر پورے راویاں زبردست ہیں لیکن صرف ایک راوی جھوٹا نکل گیا، ختم، ہم بولیں گے اصول کے حساب سے وہ موضوع ہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح میں اصلی حدیث ہو سکتی، وہ ہو سکتا ہے غلطی سے وہ جھوٹا ایک بار کذاب جو ہے سچ بھی بول دیا ہوں گا، لیکن چونکہ انہوں نے جھوٹا ہے ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے، therefore وہ حدیث موضوع قرار دی جائے گی، فیبریکیٹڈ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بولتا چلوں کہ جیسا ابھی ہم بولے موضوع ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتی، لیکن چونکہ وہ آدمی کا نام خراب ہے تو ہم اس کو موضوع بولیں گے، وی کینٹ ریلائی آن دیٹ. ویسے ہی ہونا ضروری نہیں ہے کہ صحیح حدیث بھی ہر وقت ایکچولی سرکار فرمائے ہوں، کیونکہ انسان ہے سب، غلطی بھی ہو سکتی. ہم بے شک کوشش کر رہے ہیں کہ راوی اچھے سے اچھا ہو، لیکن انسان ہے، غلطی ہو. تو صحیح حدیث بھی کبھی غلط ہو سکتی، لیکن ہم اس کو صحیح ہی بولیں گے، اس پر ہم اعتبار کریں گے. غلطی کس میں نہیں ہو سکتی؟ متواتر میں غلطی بالکل نہیں ہو سکتی، وہ 100% سرٹن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا نقطہ. اور امام ترمذی کی ایک عجیب قسم کی گریڈنگ ہے، یہ 5 سے ہٹ کے ہیں، الگ قسم کی کرتے ہیں، اور یہ زیادہ آنے والی ہر بہنا ہوگی میں لکھنا. انہوں فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح بولتا ہوں، نہ حسی حسن بولتے نہ صحیح بولتے، حسن صحیح لکھ دیتا. تو تھوڑے محدثین کو سمجھ میں نہیں آخر مطلب کیا ہے ان کا، اسے پوچھے بھی نہیں شاید، یا اب تک میں نے نہیں بتایا مجھے، تو وہ پوچھے بھی ہیں ان سے، تو وہ کوشش کرے کہ انہوں کیا مطلب تھا ان کا. تو وہاں پر 2
احتمالات ہیں بولتے ہیں کہ یا تو انہوں شور نہیں تھے کہ حسن ہے یا صحیح ہے، دونوں لکھ دو حسن صحیح، یا نہیں تو ان کے پاس دو چینز تھے، ایک چین حسن تھی اور ایک چین صحیح تھی، ایک سند، تو وہ حساب سے اس کو حسن صحیح لکھ دو، ایسا کہتے ہیں، اور بھی اقوال ملتے ہیں۔ تو ابن نووی میں آنے والی ہے، اس لیے ضروری ہے حسن صحیح کو آپ لوگ سمجھ جائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ امام ترمذی کی ہے، اور کوئی بھی نہیں بولتا ایسا، امام ترمذی بولتا۔ اور صحیح حدیث کے شروع شرائط 5 جو بھی ذکر یہ کیا ہے؟ ایکسیلنٹ عدالہ یعنی ٹرسٹ وردینس، اور مطلب اس کا ایکچولی کیا ہے؟ صدق، صادق رہنا، سچا رہنا، سرکار پر جھوٹ نہیں بولنا، کبھی نہیں بولنا۔ اور یہ کیسا پہچانتے ہیں آپ کہ اس کے الگ علم الرجال کی کتابیں ہوتے ہیں، تو وہ کتب سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سب۔ استنباط، جی احتمالات، پروبیبلٹیز، سوری جی احتمالات مینس پروبیبلٹیز، پاسبلٹیز، اور استنباط یعنی ڈیریویشن کو بولیں گے، استدلال ٹو ڈیرائیو۔ تو ایکسیلنٹ عدالہ کی ٹرسٹ وردی، سچا رہنا ہونا، آخری درجے کا سچا ہونا، نارمل سچا بھی نہیں ہونا، تبھی جا کے ہم لے سکتے صحیح ہو سکتے۔ اور میموری، ضبط، آخری حد درجے کی میموری ہونا، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی میرے سے، بولتا نہیں، پھر وہ حدیث حسن بن جاتی، اور زیادہ غلطیاں ہونا شروع ہوتے وہ ضعیف ہو جاتی۔ تو یہ ہے دیکھا چین must be connected، متصل، ابھی جیسے ہم بات کی ایک راوی 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راوی دوسرے راوی کو حدیث دیے، دیکھے تو دونوں میں 100 سال کا گیپ ہے، ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں چین بروکن ہے، منقطع اسناد ہے وہ، تو متصل ہونا ضروری ہے، کنیکٹڈ ہونا۔ فری آف شذوذ یعنی انومیلس نریشنز، یہ کبھی کیا ہوتا راوی کی غلطی ہو جاتی اس میں سمجھنے میں کچھ، تو انہوں کیا کرتے کچھ الٹا پلٹا سمجھ جاتے انہوں۔ تو سمجھیے 5 ہمارے پاس اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ 5 راوی ہیں جو ٹرسٹ وردی ہیں، فل زبردست حافظ والے، زبردست سچے ہیں، 5 میں سے 4 کچھ بول رہے ہیں اور ایک جو ہے کچھ اور ہی بول رہا، تو ہم آبویسلی سب کے سب جھوٹے نہیں ہیں، سب سچے ہیں، تو ہم بولیں گے وہ جو ایک اکیلے کچھ اور بول دیا ہے، غلطی ہو گئی ان سے سمجھنے میں، تو ہم بولتے ہیں یہ شاذ نریشن ہے اور یہ روایت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ باقی کے ٹرسٹ وردی نریٹرز کچھ اور بول رہے ہیں، تو ہم اس کو لیں گے وہ محفوظ ہے، یہ منکر ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اور علت، یہ ایک خطرناک بہت ہی مشکل علم ہے کہ دکھنے میں تو آپ کو سب صحیح دکھتا، لیکن صرف ایکسپرٹ ہی بتا سکتا کہ ایکچولی ہو رہا کیا نہیں۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، یہ 5 شرائط رہے تو صحیح ہوتی، وہ بھی آخری درجے پر رہنا ہے پورے شرائط، اور صرف میموری میں ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو وہ حسن بن جاتی، اور پھر وہ اور تھوڑا کچھ اور ہوتے ہی وہ ضعیف بن جاتی، یہ ذرا بھی کچھ اور نہیں ہونا، صرف میموری میں ہوا اگر کچھ تو وہ حسن بنیں گی، باقی کے ویسے ہی رہنا چاروں کنڈیشنز، اور کچھ ہوتے ضعیف پہ چلے جاتی۔ پھر آتی ہے، میں علل پہ ذرا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ڈیفیکٹ، کلاسیکل ڈیفیکٹ، ختم ہے کلاس، تھوڑا میرے ساتھ رہیے، تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہاں پر دیکھیے حضرت یہ قتادہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک had narrated to him کہ میرے کو، میں بولا، انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھا ہوں سرکار کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے، سب کے پیچھے پڑھا میں نماز، اور وہ سب زور سے نماز پڑھے الحمدللہ رب العالمین سے پڑھے بول کے بول رہے ہیں، اینڈ ڈڈ ناٹ ریسائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انس بن مالک سے مروی ہے بول کے بول رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ آپ کو دکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نارمل حدیث دکھ رہی، کوئی پرابلم دکھ رہی ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دکھ رہا، لیکن جو علل کے ایکسپرٹس ہیں وہ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تک کھینچے حدیث، اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریسائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انس بن مالک نہیں بولے، یہ بعد میں کہ راوی کچھ سمجھا رہے تھے، فار ایگزامپل ایک تابعی تھے، انہوں سمجھا رہے تھے کہ انس بن مالک کا مطلب یہ تھا کہ بسم اللہ نہیں پڑھے، تو پھر کیا کرے ان کے بعد کے تابعی کیا کرے، انس بن مالک کا قول سمجھ کے لگا دیا، اور وہ امام مسلم تک ایسی چاہ گئی ہو۔ تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں ایسا دکھ رہا ہم کو انس بن مالک فرمائے پورا یہاں تک، جبکہ ایکچولی صرف یہاں تک ہی فرمائے الحمدللہ رب العالمین، یہ آخر کا حصہ جو ہے وہ بعد میں کے راویوں کا حصہ ہے جو انس بن مالک سے منسوب کر دیا گیا غلطی سے، تو یہ ہڈن ڈیفیکٹ ہے، اور یہ خطرناک علم، بہت ٹف علم ہے جو بہت ہی کم محدثین جانتے ہیں۔ اس میں بڑا نام ہے امام دارقطنی کا، بہت بڑا نام ہے، ایکسپرٹ ہیں علل کے۔
اور ایک ہے امام علی بن مدینی اور امام ابن ابی حاتم الرازی. اور دیکھیے امام دارقطنی کا یہ خاص کارنامہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے تھے, سب مان لیے تھے, محدثین بھی مان لیے تھے کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی, کیا کتابیں ہیں زبردست. لیکن انہوں چونکہ علل کے ایکسپرٹ تھے امام دارقطنی, صحیح مسلم کے اندر 100 کے اوپر حدیث پہ انہوں جرح کر دیے اور مطلب علتیں نکالے, اور صحیح بخاری کے اندر بھی 70 سے 80 علتیں نکالے حدیث کے. لیکن پھر 500 سال کے بعد سب سے بہت بڑے امام گزرے حدیث کے, امام ابن رسلانی, انہوں آئے اور ڈیفینڈ کیے صحیح بخاری کی, انہوں شرح بھی لکھے, وہ شرح کے اندر انہوں امام دارقطنی کے جو الزامات کیا ٹیکنیکلی کرٹیسزم ہے اس کا جواب دیا انہوں. تو اب آخر میں کبھی بھی آپ کو ایک صحیح حدیث پڑھے تو کیا کرنا ہے آپ کو, کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, ظاہر حدیث کو دیکھ کے کبھی نہیں سمجھنا کہ سمجھ میں آ گیا, ارے صحیح حدیث ہے نا. ابھی آپ دیکھیں پیچھے علل دیکھیں, آپ کی حدیث میں چھپی ہوئی ڈیفیکٹ تھی جو آپ کو معلوم ہی نہیں, صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی. تو ایسا ہو سکتا, اس لیے آپ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, سیدھا کیا کرنا, کامنٹریز دیکھنا, شروحات ہوتے ہیں حدیث کے وہ دیکھنا, محدثین لکھتے وہ بھی کرنا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے, امام اعمش کیا فرمائے تھے, ڈاکٹر کے پاس جانا, یعنی فقہا کیا فرمائے ہیں, فقہا کا استنباط کیا ہے, ان کی ڈیریویشن کیا ہے, ان کی فہم کیا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے حدیث کی, وہ جانا. آپ صرف ابھی فی الحال کیمسٹ کے پاس ہے, فارمیسی پہ ہیں, فارمیسی والے سے آپ نہیں پوچھتے کہ بھائی دوا کیسا لوں, ایسا لوں ایسا لوں, آپ ڈاکٹر سے پوچھتے. تو آپ کام ہے فقہا کے پاس جانا. ہم سب کو چاہیے کہ حدیث پڑھتے ہی سمجھ میں آ گیا میرے کو, وہ ہم کبھی تصور نہیں کرنا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ پہلے فقہا کیا فرما رہے, اس کی لیگل رولنگ شرعی حکم کیا ہے دیکھنا, وہ سب سیاق و سباق کے حساب سے. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تھوڑی کوشش کیا ہوں, آپ سب کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے اور اصلاح بھی فرما دیے اگر کوئی غلطی ہوئی. جزاکم اللہ خیرن یا اخی. بہترین کوشش ہے ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرا. بہت عمدہ پچا, بہت محنت